بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دوست نے ایک کلپ شیئر کیا اور اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث کے کنٹینٹس کو بیان کیا گیا، لیکن جب وہ احادیث دیکھی گئیں صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں، تو جو بیان کردہ حدیث ہے اس سے تھوڑے سے مختلف جو ہیں وہ کنٹینٹس ملتے ہیں۔ یہ ایک اصلاح کے لیے ویڈیو ہے، کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ وہ کلپ سن لیجئے۔ کہانی چلتی رہے تو وہ آپ کے کہا نہیں 2.5% تو فرض ہے، تو باقی جتنا مرضی کر لیں، تو اس کو کہ نماز بھی وہ 17 رکھتے ہی فرض ہے، باقی جتنی مرضی کر لیں۔ پھر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی ہے، ان کا یا رسول اللہ مجھے موٹا موٹا دین بتائیں میں جو کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لو، ٹھیک ہے، فرض نماز کو قائم رکھو 5 نمازوں کی، اور فرض زکات دو، اور فرض روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لو۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا۔ تو جب وہ جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، یعنی مجھ سے فرض کی بات ہوئی میں فرض ہی پڑھوں گا۔ تو جب وہ چلا گیا رخ بدل کے پیٹ کر کے، آپ ہوتے تو الٹے قدم جاتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو تو بازاروں سے الٹے قدم آپ نکلتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو۔ آپ تو وہاں پروٹیسٹ کر دیتے کہ یا رسول اللہ وہ سنتے مغدہ کتنے گئی ہیں، تو اشاعت 17 رکعتاں کتنے گئی ہیں۔ انہوں نے دین کے ساتھ جو کیا ہے نا کھلواڑ، اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ نماز ہی چھوڑ گئے۔ ایک ظلم کیا سنتوں اور نوافل پہ زور دے کر، اور دوسرا نماز جمع کرنے کی جو فیسلٹی تھی یہ چھینی ہے۔ اب دفاتر میں آپ نے وہ کلپ سن لیا، اور اس میں جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 46 ہے، اور یہی حدیث 2687 نمبر پر بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اور 6956 پر بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم میں بھی اس کا نمبر جو ہے وہ 100 ہے۔ یہ آپ اسلام 360 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سنن نسائی میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث 46 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ صحیح بخاری اور اس کی حدیث نمبر 46۔ وہ جو اعرابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اسلام کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، یعنی یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا، اس اعرابی نے، اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفلی روزے رکھے۔ پھر آگے زکوٰۃ کی بات ہوئی تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ نفل صدقہ دے، یہ کہ نفل صدقہ دے۔ اب یہ جو نفل کے حوالے سے بات ہے، یہ اس حدیث میں جو بیان کردہ کلپ ہے اس میں یہ بیان نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ حدیث نمبر 6956 دیکھیں صحیح بخاری کی، آپ اسلام 360 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر اس اعرابی نے یہ کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا۔ اور یہاں صحیح سنن نسائی کی حدیث نمبر 2092 میں
یہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتا دیا سارا کچھ، تو اس اعرابی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کی تکریم کی ہے، میں کوئی نفل نہیں کروں اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو فرض کیا ہے اس میں کوئی کمی کروں۔ یعنی کہ جو نفل کی بات ہوئی تھی اس حوالے سے اس اعرابی نے کہا کہ میں کوئی نفل نہیں کروں اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو فرض کیا ہے اس میں کوئی کمی کروں، یعنی کہ فرض میں کوئی کمی نہ کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا، یا یہ کہا کہ اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر جو نفل کے حوالے سے ہے، نفل روزہ، نفل نماز اور نفل جو صدقہ ہے، اس کے حوالے سے یہ بیان اس حدیث میں بہت واضح طور پر ہوا ہے، ساری کتابوں میں، سنن نسائی میں بھی، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ابو داؤد میں بھی۔ تو بس یہ اصلاح کے لیے ہے ویڈیو کہ بیان کی جائیں جو حدیث ہے ان کے اس میں سے کنٹینٹس کو اسکپ نہ کیا جائے بتاتے ہوئے۔ امید ہے کہ اس حوالے سے ضرور غور کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔